آپ نے جو فرمایا کہ ایسٹرالٹی مہم میں جو کٹ لگے گا پاکستان کے دنیا بھر میں جو فارن مشن پھیلے ہیں کیا یہ ان پہ بھی لاگو ہوگا؟ اور دوسرا آپ کے وزیر جو خارجہ ہیں وہ تو پاکستان کے دورے پہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، تو یہ جو آپ نے یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ان کی مشاورت سے کیا ہے، ان کو بھی بتایا، یا یہ کٹ ان پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آفیسرز کا لکھا ہے. بتا دیں یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ہماری حکومت پوری حکومت شامل ہے اس میں بھائی. جی اگلی بات آپ بتا دیں. جو آفیسرز کے اوپر آبلیگیٹری جو ہے صرف اس پہ وہ جا سکیں گے. یہ جو تفصیل وزیر اعظم صاحب نے آپ کو شیئر کی ہے اس کے اوپر نہ تو کوئی فارن مشن میں کوئی کٹ ہے نہ ہی اس کے کوئی اخراجات میں کوئی کمی کی جا رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نیوز چھپی ہیں جو کہ اس کے برعکس کچھ چینجز ہیں جو آج آپ کو تفصیل وزیر اعظم نے شیئر کی جو کابینہ نے منظور کی ہے. تو یہ تو ویسے ایجنڈے میں بھی نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں کیسے یا کیسے پرسیو کی گئی ہیں. وہ ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل منسٹر نے یہ بات بتائی کہ اور یہ بات اس کو اپنا شعوری طور پر آگے پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. قوم کو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو فارن منسٹر ہیں انہی کی پارٹی کے ایک منسٹر نے آج بتایا کابینہ میں کہ فارن منسٹر اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں. جی پی ایم صاحب، جاوید بلوچ، بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ فائنل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا قوم کو، جس کے لیے تیار بھی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، جو ایک مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. مجبوری ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سر، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایگریمنٹ آپ نے نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا، پچھلی گورنمنٹ تحریک انصاف کی حکومت یہ ایگریمنٹ کر کے گئی تھی. تو کیا جس طرح آپ توشہ خانہ جو ہے وہ اس کو پبلک کر رہے ہیں، تو از اٹ پاسبل کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ کا وہ بتائیں قوم کو کہ یہ ایگریمنٹ تھا کیا اور اس کی جو ہے وہ تفصیلات کیا تھیں؟ سر، نمبر 2، ایک اور ابہام پایا جا رہا ہے ملک میں اور اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن تو کب ہوں گے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا جو عام انتخابات ہیں ملک میں، قومی اسمبلی جب تحریر ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ دیکھیے کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اپنا وفاق نے جو الیکشن کمیشن میں اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ پنجاب نے اپنا موقف پیش کیا ہے، صوبہ کے پی نے موقف پیش کیا ہے، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن جو کنسرن جو ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے. میں آئین کا پابند ہوں، جو مجھے یہ ادارے کہیں گے آئینی ادارے، آئی ول گو along. جی میں نہیں مریم بیٹا میں نے آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں. جی میں آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا وہ جو معاہدہ ہوگا ایک تو پرانا، یہ 1 جنوری 1999 کو پہلی دفعہ یہ معاہدہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈلوایا تھا فائنانس منسٹری، جو ساتھی پرانے ان کو یاد ہوگا. اب وہ اگلی حکومتوں نے کیا ہے وہ obviously ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ہم اس معاہدے کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے منسٹری فائنانس پہ، 2019 کا بھی ڈالیں گے، اس کو بھی ڈالیں گے. خود تاکہ کمپیئر کریں، آپ کو پتا ہو کہ جی یہ ساورن معاہدہ اس حکومت نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یہ حکومتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ معاہدے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں اور ساورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو پوری طرح تو ہم بالکل شیئر کریں گے جی آپ کے ساتھ، اور جو 2019 کا وہ بھی شیئر کریں گے. میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی اسپیکر صاحب کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معاہدہ ایم ای ایف پی 2019 میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، آپ ممبرز میں بھی تقسیم کریں تاکہ وہ پڑھیں کہ کیا تھا. اور ہمارا جو ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. آپ کا ایک چھوٹا سا سوال تھا پاور کے حوالے سے، اس کا جو غنیت خالد صاحب جو وجہ ہے نا، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ 3000 ارب کی بجلی بنا رہے ہیں، آئی ایم کو چھوڑیں، آپ صرف 1550 ارب اس کے بدلے میں ریکور کرتے ہیں اور 1450 ارب کو اس میں ہول ہے. ہم ایز اے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ملک کو اتنا بڑا یعنی ڈنٹ برداشت نہیں کر سکتا. 300 یونٹ تک کے قریباً 570 ارب جو ہیں وہ بجٹ میں رکھے جاتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے بجلی سستی دینی ہے، اس کی حکومت پے کرے گی. جو باقی ہے، جو چوری ہے، جو لائن لاسز ہیں، جو آپ کے بل پے نہیں ہوتے، وہ جو ڈفرنس ہے نا قریباً 870 کا، وہ پرابلم ہے اصل میں. تو جو آپ نے یہ میئرز دیکھے نا، یہ تو صرف بڑے معمولی ہیں.
باقی ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے اور ہم پوری اسٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں. وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں کہ ہم اس بریڈنگ کو بند کریں, جیسے ایس او ایز کہتے ہیں کہ جی اس کے نقصان بند کریں, اسی طرح اس کو بھی بند کریں. اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی اویس کیانی صاحب. شکریہ پی ایم صاحب. دو چیزیں ہیں بہت ہی اہمیت کی ہیں. آپ اپنا تعارف فرما دیں. سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. تھینک یو سر. دو چیزیں بہت ہی اہمیت طلب ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا رسپانس کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آڈیو لیکس آتی ہے, اس میں جج صاحب جو ہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ آڈیو لیکس آتی ہے جس میں ذمہ دار عہدوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ججز حضرات, ان کے حوالے سے بات چیز آتی ہے. اس کے بعد متصب جو رویہ ہے وہ بھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. نون لیگ اسپیشلی طور پر حکومت, کیا آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں تاکہ وہ جو نون لیگ اسپیسیفک جو کیسز ہیں ان سے وہ سائڈ پہ ہوں؟ پہلی بات. دوسرا یہ بتائیں کہ اے پی سی کال ہونی تھی سر, بہت اہمیت کی عامل تھی, وہ ڈیلے ہے. ڈار صاحب 28 فروری کو کیا پیٹرول دوبارہ سے مہنگا ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ. جی جو پہلا آپ کا سوال ہے, دیکھیے کہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں ہم سب عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ اور درجہ بدرجہ تمام ہم عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا آئینی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں صریحاً جانبداری ہو رہی ہے اور واضح اور روز روشن طرح عیاں ہے تو اس سے آپ کب تک اس سے آپ آنکھیں بند کر کے رکھیں گے؟ اور اس سے نہ صرف انصاف اور عدل کا جو توازن ہے وہ متاثر ہوگا یا ہو رہا ہے, اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوں گی. اب مجھے بتائیں, آپ لے کے چلے گئے, آج کا موضوع تھا بالکل خالص اپنا کفایت چاری کا, لیکن چونکہ آپ ہمیں بات کر دی ہے, مجھے بتائیں آپ کہ میاں محمد نواز شریف کو پناما سے اقامہ میں ان کو سزا دلوا دی گئی. اب کوئی چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, ہر چیز سامنے روز روشن طرح عیاں ہو گئی ہے. بعض ذمہ دار لوگوں نے تو اب انٹرویوز بھی دے دیے ہیں. اب اس میں تو عمران نیازی کا جو گھر ہے جہاں پر یہ 300 کنال کا, جو کہ بالکل اس کی نہ پرمیشن تھی نہ اس کی بعد میں لی گئی پرمیشن تھی, بعد میں لی گئی. اس کو اس وقت کی چیف جسٹس نے اس کو تو جناب اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو ریگولر کر دیا, اور جو غریب لوگوں کے ان کے گھر ڈھائے گئے. یہ ہے وہ یعنی ایک انتہائی یعنی غیر منصفانہ اور ناانصافی کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اسی لیے ہم نے یہ اب مطالبہ کیا ہے کہ ایسے ججز جن کا رویہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ماندرانہ رہا ہے اور جانبدارانہ رہا ہے, ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. یہ بطور میں وزیر اعظم نہیں کہہ رہا, بطور میں پارٹی ہیڈ یہ بات کر رہا ہوں, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کے لیے اپنی بات اٹھائیں. وہ انشاءاللہ ہوگی, آپ فکر نہ کریں. صالح ظفر صاحب. اویس صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے, اوگرا ذمہ دار ہے, وہ سب کیلکولیشن کرتا ہے کہ پلیٹس 15 دن میں اس کی ایوریج کیا تھی, ڈالر جو اور روپی کا جو ریٹ ہے وہ ایوریج کیا تھی. ایک سسٹم ہے, فارمولہ ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں, جب وہ بنا کے لاتے ہیں تو پھر ہم کئی گھنٹے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ کم از کم پچھلا بھی جو تھا جو ورکنگ تھی وہ 48 روپے تھی پیٹرول پہ اور 36 روپے تھی ڈیزل پہ. ہمیں 3 گھنٹے لگے, اب بس ایک پیسے کا حساب کیا اور جا کے یہ 22 روپے اور 18 روپے ہوا. تو ہم پوری ذمہ داری جو ہے اپنی اس کو نبھائیں گے, اور اللہ کرے کہ اچھی خبر ہو. میرے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے, یقین کریں. صالح ظفر صاحب. Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers جن کے آپ نے سارے privileges جو ہیں وہ چھین لیے ہیں, اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ austerity اور کفایت شاری کی بھی باتیں کی ہیں, لیکن ریسورسز کا کچھ ہیمریج ان تحریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں, جن کی وجہ سے ملکی وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے. اور سوال یہ ہے اسپیسیفک اسحاق ڈار صاحب سے
جو آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں یہ بتائیں کہ کیا برابر سالانہ نہیں بیٹھے، سامنے بیٹھے ہیں. چلے آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں میں کہہ رہا ہوں سالانہ ترقیاتی بجٹ پہ تو کوئی کٹوتی نہیں لگا رہے، اور جو غریب آدمی بہت ہی زیادہ پس رہا ہے، تکلیف میں ہے، IMF کے اس پروگرام کے بعد آپ کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب سے اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟ شکریہ. جو پہلی بات آپ نے کی کہ میں آپ سمپتائز کر رہے ہیں، بڑے ادب سے، اور آپ سے میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ باخدا یہ ان تمام ساتھیوں نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں، پوری کابینہ نے بالکل اپنی خود دل کی گہرائیوں سے انہوں نے یہ آفر پیشکش کی ہے. آپ کو سمپتائز نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے جذبہ حب الوطنی کو، ان کی یعنی ایک مثال کو، سادگی کی، کفایت جاری کی، احسار کی، اور ملک کو اور ملک کی پوری جو ہماری آبادی ہے طول و عرض میں، ان میں ایک جذبہ ابھارنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی. آپ مہربانی کر کے یہ ایمپتائز نہ کریں، بلکہ میری گزارش ہے. جی میں شکریہ، آپ بہت شکریہ. جی سوال کا جواب ہے نا دینا، میں تو نہیں دینا. جی دیکھیے پھر میں کہوں گا تو پھر پتہ نہیں، یہ آپ نے لکھا ہے اور کافی حد تک آپ کی جو انفارمیشن تھی وہ ٹھیک تھی. کسی نے 600 ارب لکھا، کسی نے 650 لکھا. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اخباروں میں چھپے، آپ کے ٹی وی پہ یہ خبریں آ چکی تھیں 31 جنوری سے پہلے اور اس کے درمیان. کسی نے 750 لکھا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہی تھا ایجنڈا. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ 10 دن میں معاشی ٹیم نے جو ہارڈ نیگوسیشن کی، وہ 170 کے نہ صرف ٹیکسز صرف ایگری کروایا، بلکہ 40 ارب یہ بھی طے کروایا کہ جو ہمارے جو غریب ترین خاندان ہیں، ہمارے بہن بھائی، ان کے جو ہیڈ آف فیملیز ہیں، جو بین انکم سپورٹ فنڈ کے ہم جو ہیلپ کرتے ہیں، 25% کا اضافہ، اور 40 ارب اس کے لیے مختص کروایا. تو میرا خیال ہے صالح صاحب یہ تو شاباش دے نا آپ کم از کم. انشاءاللہ یہ ملک بحرانوں سے نکلے گا. میرا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ یہ بحرانوں سے ملک نکلے گا، عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا انشاءاللہ. جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھے اقدامات کیے ہیں، لیکن آپ کی حکومت پہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ 83 رکنی کابینہ ہے. اگر آپ کابینہ کا سائز 20 25 30 پہ لے آتے تو عوام کے لیے بہت بڑا میسج آتا اور کسی کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملتا. سوال کر دیا، میں جواب دے رہا ہوں. آج کابینہ کے اوپر ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور یقین کیجئے گا جس طرح یہ فیصلے کابینہ کے ارکان اور زعماء نے خود اپنے بالکل اپنے مرضی سے کیے ہیں اور بڑے شوق سے کیے کہ ہمیں یہ فیصلے کرنے، اسی طرح کابینہ میں یعنی سائز کو کم کرنے کو، حجم کم کرنے کی بھرپور وہاں پر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. ہم نے اس کو صرف کچھ چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. چونکہ اب آپ نے سوال کیا تو میں جواب روک نہیں سکتا تھا. آپ اس بارے میں بھی اچھی خبر سنیں گے. راجہ بشارت صاحب. میں پرائم منسٹر کی اجازت سے طارق صاحب، وہ 83 رکنی کابینہ یا وہ اس کا ریفرنس تھا خرچے کے حوالے سے، تو ویسے مفت ہو گیا، زیرو ہو گیا. اب آپ یعنی جو بھی یہ جو کابینہ ہے اس کا حجم بڑا ہے، جو بھی ہے، وہ تو بیچاری آج ایک دھیلے کے بغیر خدمت کرے گی. اس سے بڑی اور آپ کو کیا آپ کو رعایت چاہیے، اور مکمل طور پر ایک دھیلے کے بغیر. جی جناب صاحب، آپ نے یہاں پر جو بچت کے حوالے سے وزیر و مولانا خصوصی اور دوسرے بتایا کہ لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے، بجلی کے یونٹس اور موبائل وغیرہ. وہاں پر آپ نے اینڈ پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے. لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے کون یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے. شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے، اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے،
اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا, انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیا, جو اب آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات, میں بہت دوری ایک دو اعلانات, مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا, تمام وزراء کا اور اپنا جو ایڈوائزرز ہیں اسپیشل سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ, اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے, یہ ایک جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی, تنخواہ نہیں لیں گے, اور کوئی وہ نہیں لیں گے, الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا, جناب آصف زرداری صاحب کا, جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا, میں جناب ہمارے جو خالد مکسی صاحب ہیں میں ان کا, میں جناب ہمارے جو ANP کے ان کا, میں جو ہمارے ایم ایل ولی ہیں, میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں ان کے سردار جو ہمارے مینگل ہیں ان کا, میں یہ اختر مینگل, ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2, صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا, اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے, جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے, جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں, ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2, اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا, اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات تمام کابینہ